بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید مسلمان کی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ایک عظیم کام ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب ہدایت ہمیں عطا فرمائی، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ کا کچھ تعارف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر انشاءاللہ آگے مزید جو ہے کلاسز میں، ویڈیوز میں ہم سورتوں کا تعارف پڑھیں گے۔ پھر انشاءاللہ اللہ نے اگر ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے مدد فرمائی، تو تفسیر کا ایک سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں دونوں قول ملتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے یا سورت المدنی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے اور بعض کے نزدیک یہ مدنی ہے، اور تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ کے اندر نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت سارے نام ہیں، بہت سارے اسماء گرامی ہیں۔ 15 نام جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے تو اسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ سورۃ الحمد اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کی گئی، اسی لیے اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی اصل ہے، اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ پھر سورت یہ ہر رکعت کے اندر، نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، تو اسے اس وجہ سے، یا جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے سورت السبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ السبع المثانی، اچھا، اس سورت کے اندر جو ہے دین کے جو بنیادی امور ہیں ان کا جامع انداز کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، تو اس لیے اسے سورۃ الکنز اور سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک برکت رکھی ہے کہ اگر بیمار پر پڑھی جائے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے، تو اس وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورت دعا پر مشتمل ہے، تو اس لیے اسے اس دعا کی نسبت سے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال اور سورۃ المناجاہ، سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 15 اس سورت کے مشہور نام ہیں۔ اب چند فضائل اس کے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5006 ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب میں نے نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں سورۃ قرآن مجید کی جو ہے وہ سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ یعنی یہ سورت سب سے عظیم سورت ہے جو اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث نمبر 254 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر سلام پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 نور کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں،
سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یعنی یہ دو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ فاتحہ، یہ اللہ رب العزت نے دو نور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، آپ سے پہلے یہ کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ یہ صورت چونکہ قرآن مجید کی ابتدا کے اندر ہے، تو اس میں جو مضامین ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان کیا گیا، پھر اللہ رب العزت کے رب، اس کے رحمان، اس کے رحیم ہونے کا ذکر کیا گیا، پھر مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ جب انسان زندہ کیا جائے گا، اس کے زندہ کیے جانے کا اللہ رب العزت نے اس میں ذکر فرمایا، پھر قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور حقیقی عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور حقیقی مددگار جس نے مدد کرنی ہے انسانیت کی، انسان کی، وہ ذات بھی حقیقی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دعا کے آداب کا بیان ہے، اللہ رب العزت سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تلقین ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ چند مضامین ہیں، تو اس صورت کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔